دنیا کے اتہاس میں بہت سے بادشاہ گزرے، لیکن صرف ایک ایسا بادشاہ تھا جس کو اللہ نے ایسی حکمرانی دی جو نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ اس کے بعد کسی کو ملے گی۔ انسان، جن، پرندے اور حتیٰ ہوا بھی اس کے حکم کے تابع تھے، مگر ان کا دل صرف اللہ کا شکر ادا کرنے میں مصروف تھا۔ یہ کہانی ہے نبی سلیمان علیہ السلام کی، جو صرف ایک بادشاہ نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول بھی تھے۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر عزت اور حکمت کے ساتھ آیا ہے۔ ان کی حکمرانی قدرت کا نشان تھی، لیکن ان کی زندگی شکر اور انصاف کی مثال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد نبی داؤد علیہ السلام سے وراثت پائی۔ یہ وراثت صرف تاج و تخت کی نہیں تھی، بلکہ علم، حکمت اور نبوت کی بھی تھی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی نعمت عطا کی جو صرف انہی کے لیے خاص تھی: مخلوق کی زبان سمجھنا۔ پرندوں کی بات ہو یا جانوروں کی، وہ سب اللہ کے حکم سے سمجھ لیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جن اور پرندے شامل تھے۔ تمام فوجیں انتظام کے ساتھ چلتی تھیں، کوئی حد سے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ چل رہے تھے تو ایک چھوٹی سی چونٹی نے اپنی قوم کو کہا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کی فوج انجانے میں تمہیں کچل نہ دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی اور مسکرائے اور صرف اللہ کا شکر ادا کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، یا رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی۔ یہ دعا قرآن میں محفوظ ہے، قدرت کے باوجود انکساری کا ثبوت۔ اللہ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع کر دیا۔ وہ ایک ہی دن میں ایسی منزلوں تک پہنچ جاتے تھے جو عام سفر میں مہینوں لیتا تھا۔ جن ان کے لیے عمارتیں، قلعے اور دریائی کام انجام دیتے تھے، سب اللہ کے حکم سے۔ اتنی عظیم قدرت ایک امتحان تھی۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ بندہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا۔ سلیمان علیہ السلام ہر موڑ پر اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سیبا کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ ان کا مقصد صرف شاہی سلطنت نہیں بلکہ شرک سے نکال کر توحید کی طرف لانا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ سب کچھ تھا جو دنیا چاہتی ہے، مگر ان کا دل صرف اللہ سے جڑا رہا۔ ان کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ اصل کامیابی قدرت میں نہیں بلکہ شکر اور اطاعت میں ہے۔
یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کی نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے پیغام ہے جس کو اللہ کچھ عطا کرتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے، سوال یہ ہے کہ تم شکر گزار ہو یا نہیں۔